ایک چھوٹا سا واقعہ سنو اور سلام پیش کر رہا ہوں. داد بڑی ہو گئی، میں ایک کو بھی ناراض نہیں ہوں گا کہ تم نے نعرہ کیوں نہیں لگایا، داد کیوں نہیں دی. ایک بہت بڑے عالم دین تھے ایران کے، ان کو ایک مومن نے گھر میں دعوت دی کہ بلا بڑا خوبصورت واقعہ. اس نے کہا کہ حضور میرے یہاں کھانا تناول کر. وہ عالم صاحب گئے، آیت اللہ گئے، انہوں نے کھانا تناول کیا اور چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے اس مومن کی، اس نے کہا تو علامہ صاحب کی بڑی تعریفیں کرتا تھا. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں میرے پیسے پڑے تھے، کیا تو نے اٹھائے؟ شوہر کہتا ہے مجھے قسم ہے اللہ اور امام رضا کی، میں کیوں اٹھاؤں گا، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، ہر چیز میرے پاس ہے. اس نے کہا میں بھی قسم دیتی ہوں، اپنے پیسے میں خود کیوں اٹھاؤں گی؟ اس نے کہا جب تو بھی قسم دے رہا ہے میں بھی دے رہی. تیسرا آیا کوئی نہیں سوائے اس عالم کے. یار سمجھو سوائے اس عالم کے. تو یہ پیسے انہوں نے اٹھا لیے. اب وہ جو شوہر تھا نا وہ شرمندہ ہو گیا. دن گزرتے رہے، اس نے علامہ صاحب سے بات نہیں کی، لیکن اندر اندر کڑتا رہا کہ اتنا ان کا درجہ، اتنی ان کی عزت. وہی سیم دن آ گیا. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ انہیں دعوت پھر دیں کھانے کی. توجہ فرمانا بہت بڑا واقعہ ہے. وہ گیا مومن، اس نے کہا حضور کھانے کی دعوت ہے. عالم نے کہا میں آ رہا ہوں. انہوں نے نماز مغرب و عشاء پڑھائی، اس کے بعد وہ کھانے کے لیے آ گئے. جب کھانا کھا چکے اٹھ کے جانے لگے اللہ اکبر، تو وہ مومن کہتے ہیں قبلہ اگر ناراض نہ ہوں جان کی امان پاؤں تو ایک گستاخی کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا بولے. قبلہ ناراض نہ ہو. نہیں قبلہ ناراض. انہوں نے کہا بھائی کہہ دیا نہیں ہوں گا، آپ بولیں. اس نے کہا قبلہ اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑ گئی تھی، کوئی مسئلہ تھا تو آپ مجھے حکم کرتے. یہ پچھلی دفعہ آپ تشریف لائے، کچھ پیسے تھے وہ سرکار آپ لے گئے، لیکن مجھے بتایا نہیں، مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا. جملہ سننا، عالم رونے لگا. ہائے ہائے ہائے، عالم رونے لگا. مومن پریشان ہوا، کہتے قبلہ روئے نا کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے. کہا میں اپنی غلطی پہ نہیں رو رہا، لگتا ہے پورا سال تمہارے گھر میں قرآن نہیں کھلا. کہتے کیا مطلب؟ کہتے یہاں پیسے اڑے تھے، میں نے قرآن میں رکھ دیے تھے کہ تلاوت کریں گے پیسے مل جائیں گے. پورا سال تمہارے گھر میں قرآن. اوئے ہوئے ہوئے، کوئی ہے بولنے والا؟ حیدری. ان کا پنکھا چل رہا تھا، پیسے اڑے تھے، میں نے وہ پیسے قرآن میں رکھ دیے محفوظ جگہ پر. میں نے کہا صبح ہوگی یہ قرآن مجید کھولیں گے، اس میں سے پیسے مل جائیں گے. مگر پورا سال قرآن نہیں کھلا. یاد رکھنا، ناراض نہ ہونا. جس گھر میں جائے نماز نہ کھلے، اب مجھے جو مرضی کہتے رہنا، چنگا بھلا علی علی پڑھ رہے سی، پتہ نہیں بچ کی ہوئے. مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. یہ ہمارا حق ہے آپ تک پیغام آل محمد پہنچانا. امام المتقین کے ماننے والے کو جتنا بڑا امام ہے اتنا بڑا امتحان ہے. آئے ہائے، 8ویں امام کا ارشاد سنو. میرے رضا بادشاہ سے کسی نے پوچھا، کہتے مولا ہم شیعہ جنت میں جائیں گے؟ ہائے ہائے، ہم شیعہ جنت میں جائیں گے؟ مولا نے مسکرا کر کہا ہمیں ماننے کے بعد بھی پوچھتا ہے. نہیں، تھوڑے بندے بولے. کہا ہمیں ماننے کے بعد بھی پوچھتا ہے کہ جنت میں جاؤ گے کہ نہیں. 8واں کہتا ہے سن، عبادت کے ناز پر ہماری ولایت نہ چھوڑنا اور ہماری وجہ سے اللہ کی نماز. اللہ اکبر. حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھی یار محمد. کوشش کرو اپنی زندگی میں قسمیں نہ اٹھاؤ، کردار کے ذریعے اپنا اعتماد پیدا کرو. لین دین میں اتنے پختہ ہو جاؤ کہ آپ کا بھائی آپ کو دینے تک سوچے نہ کہ میں دے تو رہا ہوں، لوں گا کہاں سے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض نہ ہو جایا کرو، انا کے مسئلے نہ بناؤ. سناؤں اپنے نبی کی حدیث؟ اجازت ہے؟ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ ہو جاؤ تو میرا کون ہے؟ میں نے کوئی بات تھوڑا نا. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
اگر تیرا بھائی سے جھگڑا ہو جائے، آئے ہائے، بس میں مصائب پہ آ رہا ہوں، اگر تیرا بھائی سے جھگڑا ہو جائے، اس پہ پنچایت بیٹھ جائے، تجھے لوگ کہیں کہ معافی مانگ، تو پریشان نہ ہونا، صلح کر لینا، صلح کر لینا اپنے بھائی سے۔ اگر تمہیں لگے کہ تیری عزت میں کوئی کمی رہ گئی تو خدا کی قسم قیامت کے روز آمنہ کے چاند سے لے لینا، ہوئے ہوئے ہوئے، ہائے ہائے، آمنہ کے چاند سے لے لینا۔ بتاؤ جو تمہیں دنیا دار عزت دیں وہ افضل ہے یا جو آمنہ کا چاند دے؟ آخری بات، یہ میرا جملہ پورے پاکستان میں نہیں، پورے ورلڈ میں بابا جی آنے تو ہے۔ علی کی ولایت کل بھی واجب تھی، میرے مولا کی ولایت اب بھی واجب۔ لاکھ عمل کر لو، اگر تمہارے دل میں علی نہیں ہے تو میرا رسول فرماتا ہے اگر تو احد کے پہاڑ کے برابر میرے رستے میں خرچ کرے، اگر تیری کوئی نماز قضا نہ ہو، اگر تو نے گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، اگر صفا و مروہ میں مارا جائے، اگر تیرے دل میں علی کا بوس تھا، تو جنت کی خوشبو بھی ہرا۔ آئے ہائے ہائے، آئے ہائے، علی ہے تو ہے، نہیں تو کچھ نہیں۔ خبردار کسی مولوی کے کہنے پر علی ولی اللہ نہ چھوڑنا۔ مجھے قسم ہے غازی کے اس پاک قلم کی، اگر میں داد لینے کے لیے پڑھوں تو بی بی کا مجرم بنوں۔ علی کی ولایت بڑی ضروری ہے۔ کعبے کو اس وقت تک سجدہ نہیں ہوا جب تک اس میں علی نہیں آیا۔ وہاں میرے شیعہ بھائیوں، علی کے بغیر کعبہ قبلہ نہ بنے، علی کے بغیر تیری نماز۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، حیدری، علی جہاں بھی ہے حق ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ باجی، جب نبی نے کہہ دیا الحق و مع علی، جنہیں گرمی لگ رہی نہ بولو، حق علی، حق مولا سلام علیکم، جی میرا بیٹا سلامت ہو۔ علی کل بھی حق تھا، مولا آپ کو سمجھ، علی کل بھی حق تھا، علی آج بھی حق ہے۔ علی بدر میں ہو تو حق، علی احد میں ہو تو حق، علی خندق میں ہو تو حق، علی جمل میں ہو تو حق، علی صفین میں ہو تو حق، علی نہروان میں ہو تو حق، علی مکہ میں ہو تو حق، علی مدینہ میں ہو تو حق، علی بیابان میں ہو تو حق، علی عرش میں ہو تو حق، علی فرش میں ہو تو حق، علی عشیر میں ہو تو حق، علی غدیر میں ہو تو حق۔ علی ادھر نہیں چلتا جدھر حق چلے، حق ادھر چلتا ہے جدھر علی چلے۔ مولا سامع رکھے، آخری فکرہ، بسم اللہ، بہت پڑھ گیا۔ ارشد بھائی کوئی 2 لاکھ لے کے بھی اتنے دل سے نہیں پڑھے گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، صحیح زیادہ، یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث سن لو جو سید نے جملہ کہا ہے نا، حدیث سن لو۔ میرے مولا رسول اللہ فرماتے ہیں سلمان جی میرے آقا، اگر تم دیکھو، ہائے ہائے، حدیث مستند نہ ہو مجھے 29 چک سے جانے نہیں دینا، حدیث مستند ہو بندہ نہ بولا مجھے دکھ ہوگا۔ پیر لمدار شاہ جی، میرے نبی فرماتے ہیں سلمان جی میرے آقا، اگر پوری کائنات ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف، میرا علی ایک طرف، تو دنیا چھوڑ دینا، کیونکہ حق ادھر ہے جدھر علی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ نہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے۔ آخری بات، یہ آپ کی بات ہے، میری بات ہے، ارشد بھائی کی بات ہے، میرے محترم بھائی جان کی بات ہے، سجاد کی بات ہے، سب کی بات۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم مناؤں کے مسئلے بنا لیں۔ شادی ہوئی کزن کی، جو تُوں بلایا نا میں نہیں آنا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ امجد آیا پھر میں نہیں ہوں، کیوں جی؟ میری چودراہ میں فرق آتا، وہ دی میری بول چال دے۔ اب بیٹا اس کا دولہا بنا بیٹھا، باپ مجبور ہے، دونوں اس کے کزن، ایک کزن کہتا ہے وہ ہوگا میں نہیں ہوں گا، دوسرا کہتا ہے وہ ہوگا میں نہیں ہوں گا، تیسرا بھی چوٹ کھڑوندا ہے، دیکھ کٹ ہوئی میں نہیں آنا۔ یہی مسئلے کرتے ہیں نا۔ ایک جگہ بتاؤں جگہ، وہاں بھی اگر واقعی مرد ہونا تو کہنا کہ یہ آئے گا تو میں نہیں آؤں گا۔
پتہ نہیں کو سمجھا ہے کہ نہیں. لوگ تو اتنے ناپسند ہو گئے کہ مسجد بھی الگ بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا دشمن مسجد میں آیا میں نہیں ہوں گا. ایک ایسی جگہ ہے جہاں تیرے باپ کو بھی آنا پڑے گا, وہاں تو جرات نہیں کرے گا کہ یہ نہیں آئے گا تو میں نہیں ہوں گا. کر جرات کہ قبرستان میں یہ آیا تو میں آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے. کر جرات. ناراض تو نہیں وہی مینو للکارے تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں. ہائے ہائے میں تے مکھی نہیں بین دیتا. اچھا جی چودھری صاحب اپنے اوپر پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. ہاں میں تینوں ہون کھڑا رکھا صبح تک تو کھلوتا رہے تینوں چھڑائے کوئی نہ. 3 کنال کے گھر میں رہتا تیری جگہ 2 فٹ ہے, باقی سارا گھر تیرا غرور ہے. تو کہتا ہے کہ میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. ہمت ہے کہ مکھی کو مرنے کے بعد تجھ پہ نہ بیٹھے. ہوئے 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 یہاں حج پہ گیا خود 2 گھوڑا پوس کی پہنی, ملازم نے 500 کا سوٹ پہنا. پتہ چلے چودھری اور کمی کا فرق کیا. اب مر گیا اب مر گیا. گھر میں اے سی, گاڑی میں اے سی, دفتروں میں اے سی, جہاں جانے وہاں اے سی. اب کہہ تیری قبر میں اے سی لگائیں. مولانا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں رب محمد کی قسم, ہر کائنات کی چیز کا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کل سزوکی ہے, میرے کل تو پراڈو ہے, وہ 5 مرلے میرے 5 مربے نے, وہ تھا میرا کی مقابلہ. کہتے ہو نا 3 چیزیں تمہاری ایک جیسی ہیں. ہمت ہے تو کر جدا, کفن کا سائز ایک, روٹی کا سائز ایک, قبر کا سائز ایک. بس دوستو مر جانا ہے, کسی نے نہیں رہنا. چھوڑو غرور, چھوڑو تکبر, معافیاں دینا سیکھو. بڑا مارا ہے مسلمانوں نے مسلم کے یتیم بچوں کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ. مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے. میں بہت دیر پڑھ گیا تقریباً, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. 1 گھنٹہ میں فضائل پڑھ گیا. میں معافی چاہتا ہوں میں نے شدید گرمی میں آپ کو بٹھایا. مسلمانوں ہمیں لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں, آؤ ہم سے پوچھو. اس عید پر لوگوں نے جانور ذبح کیے ہیں مگر کوفہ کے جانوروں نے مسلم کو ذبح کیا ہے. حسین کے وکیل کو, حسین کے سفیر کو مسلمانوں نے ذبح کیا. میں ہرگز ایسی روایت نہیں پڑھوں گا جس سے آل محمد کی توہین ہو. نہ میں نے بیویوں کے نام لینے, ایک بندہ نہ روئے, پرواہ نہیں. مگر میں علی کی بیٹیوں کے نام نہیں لیتا, میں رسول کی بیٹیوں کے نام نہیں لیتا. مجھے لج آتی, مجھے خوف آتا. بس دوستو مسلم نے حسین کو آخری سلام کیا. ایک جملہ مسلم کا, باقی بچوں کی شہادت. بیٹا تھوڑی آواز کھولے, کدھر گیا ساؤنڈ والا؟ اسے کہ مصائب علیہ محمد ہے, تھوڑی سی آواز کھولے کیونکہ بڑا زور لگتا ہے. مولا تمہیں کوئی غم نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. مسلم نے حسین کو آخری سلام کیا. تھکے تو نہیں بیٹھے, رونا اتنا ہے جتنا بی بی چاہتی ہے. میری کیا مجال, بچیوں نے دامن پکڑا. دعا کرو عید کے روز کسی بیٹی کا باپ قتل نہ ہو. جو بندہ ہائے نہیں کر رہا ذاکر کے بندے نہ بنو, امام حسین کے عزادار بنو. بچیوں نے کہا بابا عید کے روز آئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا تمہاری ہائے قبول. بابا عید کے روز آؤ گے؟ دیکھو سچوں کی بات ہو رہی ہے. مسلم نے کتنا بڑا سچ بولا. کہتے ہیں میری بچیوں سر پہ ہاتھ رکھوں یا نہ, وعدہ کرتا ہوں عید کے روز تمہیں چہرہ دکھاؤں گا. جسے سمجھ آیا ہائے کرے, جسے سمجھ گئے ہائے کرے. گر گیا کوفہ کے بے غیرتوں میں حسین کا مسلم. کسی کمینے نے تلوار ماری, کسی نے پتھر مارا, کسی نے ہونٹ کاٹے, گلے میں رسی ڈال کر ابن زیاد کے سامنے گلے کی چھت پر
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ہائے کر کے رونا۔ بالابدار شاہ اللہ بیٹی کا پردہ سامر گئے، امیر بن کے نہ رونا۔ کمینے کہتے ہیں مسلم امیر کو سلام کر، مسلم کہتے ہیں میرا امیر حسین ہے، یہ کمینہ میرا امیر نہیں ہے، میں اس کو سلام نہیں کروں گا۔ کہا کوئی آخری خواہش ہے تو بتا۔ اللہ اکبر۔ مسلم کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ اپنے مولا حسین کو سلام کرنا ہے۔ کہتے ٹھیک ہے کر لے۔ جو بندہ کہتا ہے نا میں بڑا امیر ہوں، میری ماں مر گئی تھی، مجھے رونا نہیں آیا، میں فنی مجلس نہیں پڑھوں گا، تو گھروں تک نہ روتا جائے، میں علی کا نوکر نہیں۔ انہوں نے مسلم کا سر کلے کی دیوار پہ رکھا، جلاد حرامی نے تلوار اٹھائی، میرا بھائی ارشد اللہ تیرا ماتم قبول کرے، ایک مرتبہ گردن پلٹا کر مسلم نے کہا السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، امیر کے بیٹے، غریب کا سلام۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، سینے پہ ہاتھ مار، اجڑ گئی زہرا۔ حسین نے کہا علیکہ السلام یا سفیر الحسین، اے حسین کے سفیر میرا سلام ہو۔ جہاں اتنا برداشت کیا نا، صرف 3 منٹ بس، زیادہ نہیں۔ منزل سلبیہ پر حسین کا قافلہ، ایک بیٹی ادھر مسلم کی، ایک بیٹی ادھر زانوں پہ بیٹھی ہے۔ دونوں بچیوں نے کہا ماموں امام کل عید ہے نا؟ ہاں میرے بچیوں، بابا سے ملاؤ گے؟ کہا بچیوں تمہارا بابا وعدہ کر کے گیا ہے نا کہ تمہیں چہرہ دکھائے گا۔ بھئی سبحان اللہ، اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سامنے۔ آ گیا وہ وقت، کمینے نے تلوار اٹھائی، حسین کی آواز آئی آؤ میری بچیوں تمہارا بابا ملنے آیا ہے اور ماتم کر لینا۔ حسین نے انگلیاں اٹھائی، بچیوں نے دیکھا، کہا بابا کوئی کوفہ کا غریب ہے، ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں تاج، پیروں میں بیڑیاں، آواز آئی اور سلام کر لو تمہارا غریب بابا۔ حوصلہ حوصلہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس ہو گئی شہادت۔ جناب عباس نے دیکھا، آ گیا میں مسلم کے شہزادوں پر۔ جناب عباس نے دیکھا، رو کے کہا سیدہ کے لال، سیدہ کے لال نہیں لڑتا نہیں لڑتا، لیکن ایک احسان کر، ہاں باس بولو، مجھے معجزے سے کوفے پہنچا دو۔ عباس وہ کیوں؟ کہا ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی کا سر کلے کی دیوار سے گرے گا، نیچے نوکیلے پتھر پڑے ہیں، وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جس کی ہائے نہ نکلے۔ پھر کہا مولا اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں لوں گا۔ حسین کی آواز ہے عباس سر سے امامہ اتار۔ عباس نے امامہ اتارا، کہا میری انگلیوں میں دیکھ کیا نظر آیا؟ کہا بابا کوئی کالے برخے والی بی بی ہے جو جھولی بنا کے کھڑی ہے۔ کہا عباس آنکھیں بند کر لے، میری اماں فاطمہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہو گیا مسلم کوفے میں قتل۔ بس آخری فکر ہے یا اللہ مجھے ہمت دینا، پروردگار 12ویں کا واسطہ، بڑی شدید گرمی ہے، بیمار ہوں، مگر ہمت دینا، میں مسلم کے بچوں کی تھوڑی بڑا آواز کھلے شہادت پڑھ سکوں۔ اللہ دارو کوفہ کے سپاہیوں سے آج آواز رکھو، بچتے بچتے مسلم کے شہزادے الکما نہر کے کنارے ایک مرتبہ درخت پہ بیٹھے تھے۔ حارث کی بیوی پانی بھرنے آئی، دونوں شہزادوں کی شکل دیکھی، کہا تم کون ہو؟ کہا ہمیں مارو گی تو نہیں؟ کہا وعدہ کرتی ہوں نہیں ماروں گی۔ کہتے اچھا اپنے مرشد کی قسم اٹھا۔ حارث کی بیوی کہتی ہے مجھے عباس کی قسم۔ جزاک اللہ، ہائے نہیں کرے گا، عباس کی قسم۔ دونوں شہزادے نیچے آئے، کہا عباس تیرا کیا لگتا ہے؟ کہا میرا مرشد ہے۔ کہا ہمیں پہچان، ہم اسی عباس کے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ ہائے قبول کرے۔ بس 2 منٹ کے بعد جنازے آ جائیں گے۔ دونوں شہزادوں کو لے کر
हारिस की बीवी चूंकि मोमिना थी, घर पहुंची, कहा बच्चों ऊंचा रोना ना, मेरा शोहर बड़ा सालिह। ऐसे नहीं, जरा माइक ये हटाएं बेटा। मौला आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती अता फरमाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं इसको हटाना बेटा, इसको हटाना। आखिरी जुमले हैं, अब मैं तुम्हें पुरसा देता हूँ बेटा, थोड़ा पीछे तुम मुझे पुरसा दो। अगर मैं खिताबत करूँ तो बीवी का मुजरिम कोई बर्दाश्त करे, बेटा इसको नीचे पकड़ के रखे तो बहुत बड़े हौसले वाला हो। मौला तुम्हें कोई गम न था, गम हुसैन के अलावा। अज़ादारों रात हुई, हारिस बेगैरत घर में आया, दोनों शहजादे गले लग के रो रहे थे। एक कहता था हाय अम्मा, दूसरा कहता था मामू अब्बास जल्दी आ, पूरा कूफा हमें मारता है। हारिस ने आवाज सुनी, कहते अंदर कौन है? कहा कोई नहीं। हरामी ने ताला तोड़ा, अंदर दाखिल हुआ, एक शहजादे को यहाँ से, दूसरे शहजादे को यहाँ से पकड़ कर आपस में टकरा दिया। शहजादे की आवाज आई, अम्मा और मेरा सर फट, हौसला भाई पकड़ लो, और मेरा सर फट गया। जी 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 बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह तुम्हारी हाय, बहुत शुक्रिया। बस आखिरी फिक्र है बेटा, पकड़ कर रखो। छोटे शहजादे का सर फट गया, जरा सैयद हाथ उठाओ। बाजी इजाजत है? सैयद हाथ उठाए, जहाँ जहाँ बैठे। अल्लाह तुम्हारी दादी का पर्दा सलामत रखे। दोनों शहजादों को फजर से कुछ देर पहले, अरशद भाई बीवी का मौजा देखा, फजर से कुछ देर पहले दोनों शहजादों को हरामजादे ने घरों से निकाला। जानते हो कैसे निकाला? दोनों के हाथों में रस्सियां बांधी, खुद घोड़े पे सवार हुआ। एक शहजादा दाएं, एक शहजादा बाएं, शाबक मार के कहता है बुलाओ मामू अब्बास को। और जिसका भार पूरा कूफा नहीं उठाता, नहर के किनारे दोनों शहजादों की आवाज आई, और कमीने हमें नमाज पढ़ने दे। थोड़ी बेटा आवाज को ना, आखिरी फिक्र है, हमें नमाज पढ़ने दे। कमीना कहते पढ़ लो। छोटे शहजादे ने अपना कुर्ता उतारा, नहर से वापस आए। ये कमीना कहता है पहले बड़े को मारूं या छोटे को? बड़ा कहता है बड़ा बाप की तरह होता। ये खामोशी नहीं, खामोशी नहीं, बड़ा बाप की तरह होता है। मेरे सामने मेरे भाई को ना मार। छोटा कहता है मैं बेटे की तरह हूं, मेरे सामने मेरे बाबा को ना मार। हम दोनों को इकट्ठा ज़िबा कर। जो बंदा अब तक कहता है कि मैं मजलिस में आया हूँ, मुझे रोना नहीं आता, दोनों शहजादों ने कहा अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ते हैं फजर की, हालत सजदा में आए और दुआ करो कोई माँ मंजर ना देखे। उधर अब्बास की बहन की आवाज आई, अब्बास और कूफा पहुंच, और मेरी जोड़ी ज़िबा होने लगी है। हरामी ने बड़े शहजादे का सर उतारा, लाशा उठाया, नहर में फेंका। बड़े हौसले वाला है, अब तक तेरी हाय नहीं थी। उधर गाजी ने सर से अमामा उतारा। बस मैं करने लगा हूँ जनाजों का ऐलान। गाजी ने सर से अमामा उतारा। थोड़ी बेटा आवाज को, या अल्लाह मुझे हिम्मत देना। तलवार को हुसैन के कदमों पर रखा। कहा मुर्शद मेरा मुस्लिम मारा गया, अब्बास नहीं गया। मुर्शद मेरे दोनों भांजे ज़िबा हो रहे हैं। कमीना ताने मार रहा है। एक लाशा उसने दरिया में फेंक दिया। जो शिया बैठा है सरों का मातम करे, जो शिया है। आवाज आई अब्बास मेरी दो उंगलियों में देख, सरों का मातम कर। अब जो देखा कहा मौला कोई काले बुरखे वाली नहर के किनारे भाग के कह रही है आओ मेरे बच्चों। हज़रात एक जरूरी ऐलान सुनिए, इब्राहिम और मोहम्मद को हारिस कमीने ने तलवार गाड़ कर ज़िबा कर दिया। आज दोनों जनाज़े आ रहे हैं। 1400 साल के बाद दोनों भाई इकट्ठे आ रहे हैं। आए हुसैन, आए मुस्लिम, आए मुस्लिम की जोड़ी मातम हुसैन, आए हुसैन। अल्लाह अकबर।